بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول نظم ایبسٹریکٹ آرٹ کے شعر نمبر 5، 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ملاحظہ کیجئے۔ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ورق صاف کاغذ۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش میں ایک تصویر دیکھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا کسی صاف کاغذ کے اوپر صرف رنگ گرا دیے گئے ہیں۔ شعر نمبر 6 ملاحظہ کیجئے۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ اس شعر میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ آڑی ترچھی ٹیڑھی میڑھی، جلوہ فگن ظاہر یا نمودار، آئینے پہ شیشے پہ، اور سورج کی کرن کا مطلب ہے سورج کی شعاع۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھ لیں تو لگتا تھا جیسے کسی ٹوٹے ہوئے آئینے پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک مرر، ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہو اور اس پر سورج کی کرن پڑے تو اس سے آگے کتنی مزید شعائیں خارج ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس تصویر کے اندر کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شعر نمبر 7 ملاحظہ کیجئے۔ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ اطفال یا طفل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بچے، اور اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اس نمائش میں تصاویر اس قدر ڈراؤنی تھیں کہ جو بچے اپنی ماؤں کے ساتھ یہ نمائش دیکھنے آئے تھے وہ بھی ان تصاویر کو دیکھ کر ڈر کے مارے اپنی ماؤں کے ساتھ لپٹ رہے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ پیراگراف دکھایا جا رہا ہے۔ اس نظم میں سے بورڈ کے امتحانات میں کوئی بھی شعر تشریح کے لیے پوچھا جائے تو آپ اس کے آغاز میں یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی اکٹھی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سید محمد جعفری تجریدی مصوری کی نمائش میں رکھی ہوئی کچھ تصاویر کا احوال بیان کر رہے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ وہاں ایک تصویر ایسی تھی کہ تجریدی آرٹ کے مداح اس کی بھی بہت زیادہ تعریف اور پذیرائی کر رہے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے خیال میں وہ کوئی تصویر نہ تھی بلکہ کسی صاف کاغذ پر مختلف رنگ بے ہنگم طریقے سے بے ترتیبی سے گرائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں آڑی ترچھی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں، اور دیکھنے والے کو پہلی نظر میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی ٹوٹے ہوئے آئینے کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں۔ اس فن میں یہ تصویر بھی ایک شاہکار ہے، لیکن میرے نزدیک اس میں بھی کوئی معنویت دکھائی نہیں دی۔ اس نمائش میں سب تصویریں ایسی عجیب اور ڈراؤنی تھیں کہ جو بچے اپنی ماؤں کے ساتھ یہ نمائش دیکھنے آئے تھے وہ بھی ڈر اور خوف کے مارے اپنی ماؤں کے سینے سے لپٹ جاتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم ایبسٹریکٹ آرٹ کے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح سمجھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آخری 2 اشعار کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔